السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، اس کے پہلے درس میں ہم نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش جو ناکام ہوئی، کعب بن اشرف کا قتل۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ قریش مکہ نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بار بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے غصے کو تسکین دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان آگے تھے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جس میں بہت سارا مال تھا، جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا گیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرة ثم یغلبون۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، وہ پھر ہار جائیں گے۔ اس کے بعد قریش کا لشکر، چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی، جن کی کل تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی۔ اس میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد 15 تھی، اور 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی۔ اس کے بعد مکی لشکر بھرپور تیاری کے ساتھ مدینے کا رخ کیا۔ مدینے میں اطلاع، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی اس ساری جنگی تیاریوں کا مطالعہ کر رہے تھے، چنانچہ جوں ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر ایک خط فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ حضرت عباس کا قاصد پیغام رسانی میں پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کا سفر صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید فرمائی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین سے مشورہ طلب کیا۔ اس کے بعد انصار کا ایک مختصر دستہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کرے۔ اسی طرح ان مدینے کی راستوں پر بھی گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی مدینے میں نہ داخل ہو سکے۔ ادھر مکی لشکر سفر کرتا ہوا جب مقام ابوا پہنچا
پہلے درس میں ہم نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات اسی مقام ابوا پر ہوئی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خبر اکھیڑ دی جائے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کی بات کو کوئی پسند نہ فرمایا۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر کوہ احد کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ مدینے میں مجلس شورا کا اجلاس۔ مدنی لشکر کے جاسوس مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے آخری پڑاؤ کی خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس شورا منعقد فرمائی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ تلوار میں شکستگی کی تعبیر یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی فرد شہید ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں، بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو کر لڑائی کی جائے۔ لیکن بعض صحابہ نے جو بدر میں شرکت سے محروم تھے، بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینے کے باہر میدان میں لڑیں گے۔ ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب آگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کی اکثریت باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑنے کی رائے دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے ترک کر دی۔ اسلامی لشکر کی روانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک مہاجرون کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ دوسرا قبیلہ اوس کا جو انصار کا دستہ تھا، اس کا پرچم حضرت اسید بن حضیر کو عطا فرمایا۔ تیسرا دستہ قبیلہ خزرج یعنی انصار کا دستہ، اس کا علم خباب بن منذر کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا۔ حضرت مکتوم کو مدینے کے اندر رہنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے۔ سنیت الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تلگ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو صحابہ نے کہا کہ یہ یہود ہیں جو مشرکوں کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا، اور ان کے یہ نام تھے: حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت اسید بن ظہیر، زید بن ارقم، اسامہ بن زید بن ثابت۔ البتہ رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب کو کم عمری کے باوجود جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یعنی رافع بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ پچھاڑ دیا مطلب ہرا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر دشمن کے بالکل قریب تھے تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ مخالف فوج 3000 ہے، یہ جنگ نہیں خودکشی ہے۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا، لیکن وہ انہیں کو ڈانٹتے ہوئے واپس مدینہ چلا گیا اور اپنے ساتھ 300 فوجیوں کو بھی واپس مدینہ لے کر چلا گیا۔
بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد 700 تھی۔ دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے؟ اس کے جواب میں ابو خیثمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے ایک منافق شخص جو نابینا تھا اس کے باغ سے گزرے تو وہ مسلمان کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ لوگ اسے قتل کرنے کے لیے لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد پہاڑ۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔